ہوں گے. ایک خبر دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے, آج ہمیں اسکول بھی بند کرنے پڑے گے اسی خبر کے چکر میں. کیا خبر ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ اللہ جانتے, کیونکہ میڈیا بھی بسا اوقات ہیرو کو زیرو کر دیتے اور زیرو کو ہیرو کر دیتے. وہ ایک بچی کے بارے میں اجتماعی زیادتی ہو گئی ہے, پورا ملک اس کے اندر پریشان ہے, ٹریفک بند ہے, حکومت پریشان, پولیس والے پریشان, ہر بندہ اس کو. پہلے زمانے میں صرف جھوٹ بولا جاتا تھا, آج جھوٹ کی 3 صورتیں ہو گئی, جھوٹ بولا بھی جاتا ہے, جھوٹ لکھا بھی جاتا ہے اور جھوٹ کو شیئر بھی کیا جاتا ہے. اگر کسی بات کی تحقیق نہ ہو, خواہ وہ آپ کی فیس بک ہے, خواہ وہ آپ کا واٹس ایپ ہے, خواہ وہ آپ کے میسیجنگ ہے, بنا تحقیق کے بات کو آگے شیئر کرنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر کے اندر گئے, اپنی محرم تھی, توجہ کرنا توجہ, صحابیہ کے گھر کے اندر گئے, اس صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہ بیٹا ادھر ہو, میں آپ کو ایک کھجور دوں گی, ادھر ہو, کوئی بات کرنی تھی, میں آپ کو ایک کھجور دوں گی. اب وہ بچہ کہتے نہیں آپ نہیں دو گی, کہا نہیں دوں گی, میں نے کھجور دے دیا. بچہ آیا, بچے کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے واقعی کھجور دیں گے؟ جی ہاں یا رسول اللہ. میں نے کہا اگر کھجور نہ دیتی تو اپنے بچے کو بلا رہی ہے, جیسے عام طور پہ بندہ بچے کو پکڑنے کے لیے کہہ دیتے, اگر تو اس کو بلا رہی ہے اور تو کھجور نہ دیتی, تیرا یہ جملہ بھی جھوٹ کے زمرے میں لکھا جاتا. تو میرے دوستو, جب صحابیہ اپنے بیٹے کو بلائے اور کھجور دینے کا وعدہ کرے اور کھجور نہ دے, پیغمبر اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں. تو جو خبروں کو شیئر کر رہے ہیں, صرف فیس بک پہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی, بس اس نے شیئر کی, میں نے بھی کر دی, اس نے کر دی, میں نے بھی کر دی, شیئر کیا جا رہے ہیں. تحقیق کا کچھ پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے سچ ہے جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ, یہ بھی اس کا بہت بڑا ببال ہوگا, کل قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا. حکومت تو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے. آپ میں سے اگر کسی نے کیا تو اس کو ڈیلیٹ کر دے, ورنہ صرف میرے بیان کی حد تک نہیں, آپ کو بہت بڑے شوٹے پھر رہے ہیں, آپ کو اٹھا کے اندر بھی ڈالے جا سکتے. اگر یہ واقعہ سچ ہے اور کہنے والوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی تو بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اور ایسے واقعات ماضی میں ہوتے ہیں. یہ آپ کی تھل یونیورسٹی کے اندر لڑکی کا واقعہ بھی ہوا, بہاولپور کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر لڑکی کا واقعہ بھی, درجنوں واقعات ایسے ہیں جہاں دنیاوی اداروں کے اندر باقاعدہ طور پر لڑکیوں کے ساتھ یہ ریپ کے معاملات چلتے رہے. ہم تو یہی کہتے ہیں اگر کوئی واقعہ ہے, اگر کوئی واقعہ ہے وہ ماضی میں ہوئے, اگر ان کو نشان عبرت بنایا جاتا نا تو خدا کی قسم یہ واقعہ نہ ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شریعت کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے, زنا کرنے والوں کو سنسار کرنے کی سزا کیوں ہے؟ جناب